اسلامک ویڈیوز کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کا آغاز ہوتے ہی اس مبارک پتھر سے خون نکلنے لگا جس پر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ 1400 سال پرانی اس کرامت کی تفصیل کیا ہے اور ملک شام میں موجود اس مبارک پتھر سے خون کیسے نکلتا ہے؟ اس مبارک پتھر کا ویڈیو کلپ دیکھنے اور کرامت حسین کی تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک 5 سوال المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آذان دی، منہ مبارک میں لعاب دہن ڈالا اور آپ علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ علیہ السلام کا نام حسین رکھا اور عقیقہ کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صفت رسول اور ریحانی رسول ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام شبیر اور شبر رکھا اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے نام پر حسن اور حسین رکھا۔ محرم الحرام سے اسلامی سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے اور واقعہ کربلا اسی ماہ میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل کافی طویل ہے، لیکن ہم یہاں ذکر کریں گے اس مبارک پتھر اور ایک زندہ کرامت کا کہ جس پتھر پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ شام کے تاریخی شہر حلب میں ایک خانقاہ ہے جو مشدی نقطہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہ خانقاہ ہے جس کے راہب کی درخواست پہ شہید کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک ایک رات اس خانقاہ میں رکھا گیا تھا۔ خانقاہ میں وہ جگہ جہاں امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا گیا، اس مقام پر سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب ہے جس پر اس خانقاہ کی تاریخ اور واقعہ انگریزی زبان میں لکھا ہوا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ جب یزید کی فوج اسران اہل بیت کو کوفے سے دمشق لا رہے تھے، اس حلب میں قیام کیا۔ اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو معلوم ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور ان کے زیادہ تر مرد شہید ہو چکے ہیں اور زندہ رہنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا ہے۔ تو اس راہب نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پہرے دار سپاہی سے درخواست کی کہ وہ ایک رات اس مقدس سر کو اس کے پاس رہنے دے اور اس کے بدلے پہرے دار کو ایک کثیر رقم بھی ادا کی۔ اس راہب نے اس سر مبارک کو ایک پتھر پہ رکھ دیا اور ساری رات حضرت امام حسین علیہ السلام پر کیے گئے ظلم کو سوچتا رہا۔ رات میں سر مبارک کے خون کے قطرے اس پتھر پر گرے اور صبح کو قافلہ سر مبارک لے کر آگے بڑھ گیا اور جلد ہی وہ پادری مسلمان بھی ہو گیا۔ دوستو، زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک راہب کے بعد دوسرا راہب آتا رہا اور یہ مقدس پتھر جس پر خون سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سرخی تھی، وہ پتھر 333 ہجری تک اسی خانقاہ میں رکھا۔ 333 ہجری میں ایک بادشاہ شاہ ہمدانی نے حلب کو فتح کیا اور اس شہر کو اپنا دارالحکومت بنایا اور برابر اس پتھر کی زیارت جاتا رہا اور یہاں ایک شاندار عمارت تعمیر کروا دی۔ اس وقت سے یہ جگہ مشدی نقطہ کہلانے لگی، یہاں تک کہ 1333 ہجری میں عثمانی بادشاہوں نے اس جگہ کو فتح کر لیا۔ وہ لوگوں کو اس مقام کی زیارت سے منع کرتے اور اس عمارت کو انہوں نے اپنے ہتھیاروں کا گودام بنا لیا۔ 20 محرم 1337 ہجری کو جب یہ عمارت ہتھیاروں سے بھری ہوئی تھی تو اچانک دھماکے سے عمارت تباہ ہو گئی، لیکن یہ تاریخی پتھر محفوظ رہا
لوگ اس پتھر کو مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی واقع ہے، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد مشورے سے اس پتھر کو اسی عبادت گاہ میں پہنچوا دیا گیا جہاں یہ پتھر شروع میں رکھا ہوا تھا، اور اس طرح سے یہ مبارک پتھر اپنی اصلی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ 1380 ہجری میں جعفری اسلامی تعمیر نو کی سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کی پرانی انداز میں دوبارہ تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال محرم شروع ہوتے ہی اس پتھر سے خون رستا ہے، گویا کہ اس پتھر کو کوئی زخم لگا ہو اور خون کے قطرے اس سے نکل کر بہہ رہے ہو۔ علماء کرام اس امر کو 1400 سال پرانی کرامت سے تشبیہ دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے یہ خون آج بھی زندہ جاوید ہے۔ اس بار بھی محرم کے شروع ہوتے ہی اس معجزے کا آغاز ہو چکا ہے، اور موجودہ دنوں میں یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ آپ اس ویڈیو کلپ میں واقعہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس مبارک پتھر سے خون کے قطرے بہہ رہے ہیں، اور ایسا ہر سال محرم کے مہینے میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ہی دین اسلام آج تک قائم و دائم ہے۔ اگر آپ علیہ السلام اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا خاندان قربان نہ کرتے تو روئے زمین پر اسلام کا نام لیوا کوئی نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام مقام انتہائی بلند ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام کو افضل اور برتر قرار دیا اور اپنے نواسوں سے محبت اور شفقت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی اور بغض رکھا اس نے مجھ سے دشمنی اور بغض رکھا۔ آپ حسنین کرمین کی مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جنت کے سردار ہونے کی ڈگری جاری ہوئی جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ دوستو، محرم الحرام آمد پر ہر سال نواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے جان نثاروں، رفقا، معصوم بچوں اور خاندان کے مستورات کے غموں سے بڑی داستان یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن میں اپنی مادری گرامی خاتون جنت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما کی شفقتوں سے محروم ہو گئے، تو آپ علیہ السلام کے والد شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ نے آپ کو تعلیمات الہی سے منور کیا۔ 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو حضرت علی المرتضیٰ شہادت سے سرفراز ہوئے۔ سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام اپنی مختصر سی جماعت اور خاندان کو کربلا لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں حرس سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد امام عالی مقام نے اپنا راستہ بدل دیا اور ایک ایسے راستے پر چل پڑے جو نہ تو کوفہ جاتا تھا اور نہ ہی مدینے کو۔ پھر کربلا میں دردناک منظر رونما ہوا۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ دین حق اور قانون الہی کے وفا اور رضا الہی کے حصول کے لیے اسی راستے پر چلنا چاہیے جس سے دین کی سربلندی ہو، جہاں سے پھر واپسی کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ بلا شبہ آپ علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے۔ بقول شاعر، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے،
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے اور اس طرح کی نیو ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، فی امان اللہ۔